بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دیسی اردو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شمالہ چودھری۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ ٹرمپ انتظامیہ کا ایران حملوں کی خفیہ معلومات کے لیک پر سخت رد عمل، لیوٹ نے بریفنگ کی۔ اسرائیل نے شمالی غزہ کو امداد روک دی، ماسک پوش افراد کے شبے پر تشویش۔ نیو یارک کے میئر ایرک ایڈمز نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے دوبارہ انتخاب کا اعلان کر دیا۔ ایران نے اسرائیل جنگ بندی کی بجائے اندرونی کریک ڈاؤن پر توجہ مرکوز کر دی۔ نیو یارک میئرل الیکشن ڈیموکریٹک سوشلسٹ زوران ممدانی نے تاریخی کامیابی حاصل کی۔ ایئرپورٹوں میں فائرنگ کے واقعے میں 11 افراد ہلاک، نوجوان بھی شامل۔ اور بالی ووڈ سٹار نے دی اولڈ گارڈ 2 پریمیئر میں ایکشن کے جوہر دکھائے۔ فیشن کی دنیا کا بڑا نام اینا ونٹور 37 سال بعد ووگ سے سبق دوش۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے ایک بریفنگ کے دوران ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق خفیہ معلومات کے لیک پر تشویش کا اظہار کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اس لیک کو خطرناک اور گمراہ کن قرار دیا۔ رپورٹ کے مطابق ایران کا جوہری پروگرام صرف مختصر وقت کے لیے متاثر ہوا، جبکہ حکام کے دعووں کے برعکس ایف بی آئی نے تحقیقات شروع کر دی ہیں، جبکہ ریپبلکنز حملوں کا دفاع کر رہے ہیں اور ڈیموکریٹس انتظامیہ سے زیادہ شفافیت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے شمالی غزہ کو امدادی سامان کی ترسیل روک دی کیونکہ ٹرکوں پر ماسک پوش افراد دیکھے گئے جن کے حماس سے تعلق کا شبہ ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی غزہ میں امداد جاری ہے۔ مقامی قبیلے کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ افراد امداد کی حفاظت کر رہے ہیں، نہ کہ چوری۔ یہ واقعہ غزہ میں امدادی رسائی کو لے کر کشیدگی بڑھا رہا ہے۔ نیو یارک سٹی کے میئر ایرک ایڈمز نے اپنی دوبارہ انتخابی مہم کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کسی پارٹی کی سیاست سے الگ ہو کر آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخاب لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مفت سہولیات دینے والا شہر نہیں ہے، جبکہ عملیت پسندی، سیکیورٹی اور مالی ذمہ داری کو اپنے منشور کا حصہ بنایا۔ ایرانی حکام نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے بجائے ملک کے اندر بڑے پیمانے پر فوجی ایگزیکیوشن، گرفتاریوں اور پبلک تعیناتی کا آغاز کر دیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ حکومت جنگی حالات کا فائدہ اٹھا کر اختلاف رائے کو دبا رہی ہے۔ 33 سالہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ اور ریاستی قانون ساز زوران ممدانی نے نیو یارک سٹی کی میئرل پرائمری میں غیر متوقع کامیابی کے بعد اپنی پہلی تقریر کی۔ انہوں نے شہر کو سستی رہائش، پبلک ٹرانسپورٹ اور سماجی انصاف کے مسائل پر توجہ دینے کا وعدہ کیا۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130-plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. میکسیکو کے شہر ایئرپورٹوں میں فائرنگ کے واقعے میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں ایک نوجوان بھی شامل ہے۔ متعدد اور دیگر زخمی ہوئے۔ حکام اس تشدد کے پیچھے محرکات کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ہالی ووڈ کی معروف اداکاراؤں چارلیز تھیرون اور اوما تھرمن نے دی اولڈ گارڈ 2 کی پریمیئر میں اپنی مارشل آرٹس مہارت کا مظاہرہ کیا۔ فلم میں مزید دلچسپ ایکشن سیکوینس دکھائے جائیں گے۔ فیشن کی دنیا کی معروف شخصیت اینا ونٹور نے 37 سال بعد امریکی ووگ کی ایڈیٹر ان کے چیف عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ وہ کنڈے ناسٹ کی چیف کانٹینٹ آفیسر اور گلوبل ایڈیٹوریل ڈائریکٹر کے طور پر اپنا کردار جاری رکھیں گی، جبکہ رسالے کے روزمرہ کام کے لیے نیا ایڈیٹوریل سربراہ مقرر کیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی اردو ٹی وی۔ You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.